جو انتظار پنجوتا ہے جو خان صاحب کے وکیل ہیں ان کو 35 دن سے زیادہ اغوا کیا گیا، اور جب ان کی کوئی ویڈیو ریلیز کی گئی انتہائی بری حالت، ایک معزز وکیل بیرسٹر خان صاحب کے ترجمان کسی کے وہ والد بچی کے، دیکھیں ایک معزز شخص کو اس طرح ہاتھ پیر باندھ کے اس کو ویڈیو ریلیز کرنا انسانیت کی بھی تسلیل ہے، اور پوری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ ہم اپنے وکلاء حضرات کے ساتھ، ترجمانوں کے ساتھ، ورکر کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ اسپیشلی کس قسم کا سلوک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں انسانی حقوق کی پامالی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ عوام کو تکلیف دیتے ہیں، کارکنان کو، سیاسی جماعت کو، پی ٹی آئی کو تکلیف دیتے ہیں، وکلاء ان کی عزت کے اندر ہے، ججز ان کی عزت کے اندر ہے، خواتین ان کی عزت کے اندر ہے، کوئی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے پی آئی اے کی نجکاری کی بات کی، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، یہ جو اس دفعہ کا بجٹ کا ویژن دیا گیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے، شہباز شریف نے کہا تھا، خود کہا تھا کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کا دیا ہوا ہے، آئی ایم ایف کی یہ ٹارگٹ پورے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے گھر کا سامان بیچ کے چاہے اس میں پی آئی اے تھی، چاہے پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے، اس کو بیچ کے انہوں نے کہا سرمایہ کاری لے کر آنی ہے۔ اب چاہیے پی آئی اے کو بیچیں یا اسٹیل مل کو بیچیں، سرمایہ کاری اس لیے نہیں آئے گی کہ دبئی کے اندر، لندن کے اندر، انہی پاناما کیسز کے اندر انہی تمام 2-3 خاندانوں کی جائیدادیں جو ملک کے اندر لوٹ گھسوٹ کر کے باہر دبئی لیکس میں بھی انہی کی جائیدادیں نکلتے ہیں، تو اپنی جائیدادیں ان کے ملک سے باہر ہے تو پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکٹڈ نمائندوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے ان کے پاس 1-1 ارب روپے ہیں، لوگوں کی ضمیر فروشی کے لیے 1-1 ارب روپے کہاں سے آتے ہیں، لیکن پی آئی اے کو خریدنے کے لیے کہتے ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تاکہ پی آئی اے کو بھی ارغمال بنا کے، اور جو ان کا ویژن تھا بیچ کے، وہ آپ نے نواز شریف سے سن لیے گا، اس کے منہ سے نکل گیا ہے کہ اس کو بھی اپنی ذاتی ملکیت بنانا چاہتے ہیں، اس کو بھی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ذاتی ملکیت بنانا چاہتی ہے، پی آئی اے کو بھی اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا، ٹک ٹاک جو وزیر اعلیٰ ہے، چٹی ان پڑھ، جو میر شرافت علی سے ہار چکی ہے، آپ نے کہا ہے کہ وہ باہر جا رہی ہیں، ان کے اپنے کارکنان اگر ہیں تو، ویسے تو پٹواری بڑے کم رہ گئے ہیں الحمدللہ پاکستان میں، اگر کوئی ان کے کارکنان ہے تو وہ ان سے پوچھیں کہ آپ پھر اپنی کوئی گلے کی سرجری کروانے کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں؟ 40 سال سے آپ کے اور آپ کے باپ کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، آپ نے اپنے ڈھنگ کا ایک ہسپتال نہ بنایا، پھر نواز شریف کا کہتے کہ وہ علاج کرانے باہر گیا ہے، کہاں گیا ان کا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم صحت پنجاب بنا رہے ہیں، نواز شریف کا یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ ان کا ہر علاج باہر ہوتا ہے، جائیدادیں ان کے بارے صرف یا کرسی کے اوپر شکنجہ مارنے کے لیے آتے ہیں، باقی ان کا سب کچھ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے۔ دوسرا آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کی، دیکھیں ہم ہیں اپوزیشن کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خان صاحب کے ویژن کے اوپر، نظریے کے مطابق کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے شب خون مارا گیا، جس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے، وہاں پہ نہ آئین سے ان سے محفوظ ہے، نہ ججز ان سے محفوظ ہے، نہ وکلاء ان سے محفوظ ہے، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ پاکستان کی عوام محفوظ ہے، نہ آپ میڈیا ان سے محفوظ ہیں۔ تو وہاں پہ جب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی تو آپ کا اور ہمارا بھلا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو یا کوئی ترمیم ہو، اس میں اسپیسیفکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ عمران خان کے لیے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور میرے لیڈر عمران خان تو پہلی سختیاں برداشت کریں، ہمارے اوپر تو پہلی زندگی تنگ ہے، لیکن اب آپ کی زندگی مشکل ہوگی تو آپ کو سوال اٹھانے چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف تو ہر فورم پہ مقابلہ کر رہی ہے، اب اگلے ڈٹائی پہ آ جائیں، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کرنے کے اوپر آ جائے تو یہ تو شرم کا مقام ہے۔ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو ضمیر فروشی نہیں کہ ہم تو اپنے حق کے لیے عمران خان کے ساتھ اور اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ ایک اور آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں، غیر آئینی ترمیم، ظاہری بات ان کی کچھ خواہشات، کالی خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ ان کا خیال ہے کہ آپ کو، مجھے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ملٹری کورٹس کے اندر دھکیلے۔ آج بھی ایجنڈا میں نے بھی پڑھا نہیں ہے، آج میں اسمبلی میں جاؤں گی، آواز ہم اٹھائیں گے، یہ پھر کوئی آرڈیننس لے کر آنا چاہتے ہیں، کوئی قانون لے کر آنا چاہتے ہیں کہ 3 مہینے تک آپ کو بغیر کسی وجہ کے اغوا کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو ڈیٹینشن میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی مطلب بھیڑ بکریاں ہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام؟ کون سا آپ قانون اور آئین کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کے لیے کہ آپ سے سوال ہی نہ ہو؟ یعنی آپ کو 3 مہینے کے لیے غائب کر دیا جائے، واپسی پہ کہ انڈیا پہ بھی آپ نے حملہ کیا ہے، فلانے ملک کے اوپر بھی آپ نے حملہ کیا ہے، فلانی جائیداد کے اوپر بھی آپ نے حملے کیا، آپ سے پھر زبردستی جو مرضی بیان لے لیں؟ تو کسی بھی سویلین کا ملٹری کے اندر، کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں ATC میں پیش ہوئی ہوں فیصل آباد میں، اس کا مطلب ہے پاکستان میں ATC کورٹ ہیں،
اس کا مطلب پاکستان میں ہائی کورٹس ہیں، کام کر رہی ہیں. یا تو یہ کام کرنا چھوڑ دے تو آپ کہیں کہ جی ملٹری ٹرائل ہو. جب یہ کام کر رہی ہیں، ہم یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور کوشش کریں گے، دوبارہ سے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کریں گے پی ڈی ایم. ان کی خواہش ہے کہ یہ اب کوئی اپنے نمبر پورے کریں، لیکن ہم ہر طریقے سے آپ کی میڈیا کے توسط سے بھی لوگوں کے شعور کے لحاظ سے ہم اپنی جنگ ان کے سامنے پرامن طریقے سے لڑیں گے اور ہم ہر فورم پہ اس کا آواز اٹھائیں گے. اچھا، بالکل یہ غلط تاثر پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کارکن مایوس ہیں یا پارٹی میں کوئی آپس میں رفٹ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ سے زیادہ کا ووٹ ملا ہے. جبر کے باوجود، ظلم کے باوجود، ابڈکشن کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ میرے کارکنان کی طرح، میرے لیڈر عمران خان کی طرح، ہماری طرح ظلم کا عذاب اور جبر کا عذاب نازل ہوتا نا، تو پی ڈی ایم کی طرح یہ لوگ پی ڈی ایم والے جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے ہیں. کوئی نائی کے، کوئی چپڑاسی کیا کام ہے کے اوپر. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہے. یہ سب سے مضبوط پارٹی ہے. دوسری بات، آپ نے یہ سوال کیا کہ لیڈرشپ حصہ لے گی اگر یہ اب سٹ ان ہوگا. دیکھیے میری بات سنیں، صرف 2 اس میں، ایک ڈی چوک میں اور یہ جو ہمارے شہروں کے اندر ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا پیسفل، اس میں صرف ایم این اے صاحبان ہی آ سکے تھے کیونکہ 26 ترمیم میں ہر ایک کو اغوا کیا جا رہا تھا. ہر ایک کو اغوا کیا جا رہا تھا، صرف اس میں نہیں شامل ہوئے. باقی ہر جگہ آپ کو آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے پارٹی ڈسپلن کے مطابق، پارٹی کے حکم کے مطابق ہر جگہ نظر آئیں گے. اور ہم ہر جگہ یہ آواز بلند کریں گے کہ میرا لیڈر بے گناہ ہے، عمر چیمہ بے گناہ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد بے گناہ ہے، ہمارے ہزاروں کارکنان بے گناہ ہیں، میاں محمود الرشید بے گناہ ہیں. ان سب کو، شاہ محمود قریشی صاحب بے گناہ، ان سب کو رہا ہونا چاہیے. یہ آواز تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، کارکنان، اعجاز چودھری صاحب بے گناہ ہیں. یہ آپ کا آواز ہم آپ کے سامنے بلند کرتے رہیں گے.